سنیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا ایک واقعہ آتا ہے، نسائی کی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، جسم گندانے والیوں پر، دانتوں میں جو ہے رگڑ کر جو کھلا کرنے والیوں پر، وہ رگڑ رگڑ کے کھلا کرتے تھے، رگڑ کرنے والیوں پر لعنت فرمائیے، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں۔ اللہ نے جیسا پیدا کیا جس صورت اور شکل پر، اس کو بدلتی، اس لیے لعنت ہے۔ واقعہ یوں ہوا، ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان دے رہے ہیں، کہا لعنت ان عورتوں پر، قرآن کا درس دیتے تھے، جو گوندے اور گندوائے، لعنت ان عورتوں پر، جو نقلی بال لگائے، لعنت ان عورتوں پر، جو چہروں کے بال اکھاڑے۔ ایک عورت درس سن رہی تھی، گھر گئی، دوسرے دن آئی، کہا عبداللہ کل جا کے پورا قرآن پڑھ لی میں نے، ایک جگہ بھی نہیں ملا جو تم لعنت بھیج رہے تھے۔ تو کتنی ہوشیار عورتیں تھی اس زمانے کی، پورا قرآن تھا، جب بھی ویریفائی کیا کہیں بھی نہیں ایسی آیت۔ تو چلو آج بہت آسان ہے، آپ نیٹ پہ جائیے اور خالی ڈالیے لعنت تو مل جائیں، کہاں کا قرآن میں آیا ہے۔ وہ زمانہ وہ نہیں تھا، وہ حافظہ اور وہ تھا۔ میں نے پڑھا کہیں بھی نہیں ملا، تم نے کیسا کہا یہ؟ تو کیا تو نے یہ نہیں پڑھی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا حصہ۔ تو کہاں یہ تو پڑھا جب بھی جو دے دے اس سے لے لو، اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو کہا سن، پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، اور یہ حدیث روایت کی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، جسم گندانے والیوں پر، دانتوں میں رگڑ کے جگہ کرنے والیوں پر لعنت فرمائیے، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں۔ تو اس کے بعد اس عورت نے کہا لیکن میں تو تمہاری بیوی کو ایسا کرتے ہوئے پاتی ہوں۔ کیا کہا؟ میں تو تمہاری بیوی کو ایسا کرتے ہوئے پاتی ہوں۔ اب یہ بات اس نے کیوں کہی نہیں مانگی، کہ غیرت جگانے یا پوچھنے کے لیے؟ سمجھ رہے کیا ایسا؟ تو انہوں نے کہا اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی، اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی تھی۔ کیونکہ جس پہ اللہ لعنت کرے ویسی عورت ساتھ کیسے رہیں گا ایک صحابی؟ وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا دین پہ عمل کرنے کے۔ اس میں اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، عورتوں کے فیشن پرست ہونے کی، عورتوں کے بے حیا ہونے کی، عورتوں کے ننگ دھڑنگ کپڑے پہننے کی وجہ خود عورتیں نہیں ہیں، یہ میرے اپنے بھائی ہیں، یہ ان کے باپ ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے، یہ ان کے شوہر ہے جن کی حیا شرم اور آنکھوں کا پانی مرا ہوا اور دیوس ہو چکے ہیں، یہ ان کے بھائی ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں عورتیں بگڑی ہیں۔ گھر کا ذمہ دار مرد جب بگڑتا ہے نا تو اس کے ماتحت عورت بگڑتی ہے۔ یہ ہمارے مردوں کی آنکھوں میں چیز خوشنما ہوئی جس لیے ہماری عورتیں بگڑی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں عورتیں بولے ہاں ہاں ہم بچ گئی، کہ فیض بھائی نے بول دیا اب شوہر اور باپ اور بھائی ذمہ دار ہیں۔ آپ کی اپنی پکڑ ہے نا، جلیں گے تو آپ اپنا، اس کو تو صرف نہ بولنے پر سزا ملے گی، کرنے والے کا تو الگ۔ ایک نے بھڑکایا دوسرے نے خون کیا تو بھڑکانے والے کو اس کے بھڑکانے کی سزا، لیکن خون کرنے والے کو تو خون کی اصل سزا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ مردوں کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ، یہ ہماری خواہشات کا نتیجہ، جو ہم چاہتے ہیں دوسری عورتوں کو دیکھیں تو ہماری عورتوں کو ویسا دیکھ کے ہم کو برا نہیں لگتا ہے۔ تو اس گھر کے مرد دیوس ہے، بے شرم بے حیا ہے، جس گھر کی عورتیں یہ ساری چیزیں کرتی ہے، بے پردہ فیشن پرستی اور ایسی چیزوں کو کھلے عام لوگوں میں کرتی ہے یا ایسی چیزوں کو پسند کرتی ہے۔ تو کہا میرے نکاح میں نہیں ہوتی اگر ایسا کرتی تو۔